وہ جو اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو، اسلام کی عملی زندگی پیارے نبی کی پیارے زندگی سے نکلی ہے، اسے جو اپنائے گا وہ اللہ کے یہاں پسندیدہ اور دنیا کی خوشیاں اور آخرت کی کامیابیاں اس کے مقدر بنیں گی۔ میری مقدس ماں بہنوں، سارا اسلام اگر اس کو ایک لفظ سے تعبیر کروں تو اسلام نام ہے انصاف کرنے کا، اور اسلام کو اگر دو خانوں میں تقسیم کروں تو اسلام نام ہے اللہ کے حق میں انصاف کرنا اور مخلوق کے حق میں انصاف کرنا، جسے حقوق اللہ کہتے ہیں، حقوق العباد کہتے ہیں۔ ایک لفظ میں اسلام کا تعارف، اسلام نام ہے انصاف کرنے کا۔ دو خانوں میں اسلام کی تعریف کروں تو اسلام نام ہے اللہ کے حق میں انصاف کرنا، مخلوق کے حق میں انصاف کرنا۔ اللہ کے حق میں انصاف، آپ کے گھر میں کام کرنے والی خاتون آپ کے دسترخوان پہ کھائے اور آپ کے دسترخوان پہ پیے اور آپ کی جیب سے پیسے لے اور کام اور بات آپ کے دشمن کی مانے تو آپ اسے ظالمہ کہو گی، بڑی ظالمہ ہے، کھاتی یہاں سے ہے، پیتی یہاں سے ہے، تنخواہ مجھ سے لیتی ہے، اور کہنا میرے دشمن کی مانتی ہے، تو وہ مسلمان انصاف نہیں کر رہا، وہ مسلمان حقیقی انصاف نہیں کر رہا، وہ مسلمان حقیقی مسلمان نہیں رہتا جو کھائے بھی اللہ کا، پہنے بھی اللہ کا، نعمتیں بھی اللہ کی استعمال کریں، اور کہنا اور زندگی کا انداز وہ اختیار کرے جو اللہ کا دشمن شیطان چاہتا ہے۔ یہ اپنی زندگی میں ظلم کر رہا ہے، اللہ کے حق میں نا انصافی کر رہا ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے، ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے، اور انعامات کی ایک بارش ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ممکن ہے تم زمین کے ذرات کو شمار کر لو، سمندر کے قطرے شمار کر لو، زمین کے چھاتی پہ لگے درخت ان کے پتے شمار کر لو، اور آسمان پر یہ بنا چھت اور اس میں چمکنے والے قمقمے اور ستارے، انہیں بھی شمار کر لو۔ اللہ کہہ رہا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑا سچا کوئی نہیں۔ وہ اللہ کہہ رہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم بیٹھ جاؤ اللہ کی نعمتیں گننے اور سمندر سیاہی بن جائے اور دنیا کے درخت قلم بن جائیں، تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں اور پھر اور زندگیاں آئیں وہ بھی ختم ہو جائیں، فرشتے بھی تمہارے ساتھ بیٹھ جائیں، لکھنے لگ جائیں، اللہ سچ کہہ رہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی برسنے والی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے کہ نعمتیں اللہ کی، اور وہ نعمتیں بھی ان گنت ہیں، وہ نعمتیں بھی ان گنت ہیں۔ میری مقدس ماں بہنوں، آج زبان پر بھی ناشکری ہے، دل بھی ناشکری سے بھرا پڑا ہے، اس لیے کہ اللہ کی برسنے والی نعمتوں کا احساس کوئی نہیں، اللہ کی برسنے والی نعمتوں کا احساس کوئی نہیں۔ کبھی سوچا بھی صبح اللہ کی نافرمانی کی، زبان اللہ کی نعمت غیبت کر کے دن کا آغاز کیا، رات اللہ کی نعمتیں کھائیں اور اللہ کی نافرمانی کر کے زبان رات کو کانوں نے گندگی سنی اور رات گزار دی، لیکن یہ کبھی سوچا اللہ ان ساری ناقدریوں کے باوجود بھی کتنے نعمتوں کی برسات کر رہا ہے، اور آج کا انسان دن بھر نعمتیں کھاتا ہے، رات اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، رات اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے، صبح پھر اللہ کی نافرمانی سے اپنے دن کا آغاز کرتا ہے۔ اس لیے مولا کہہ رہا ان الانسان لربہ لکنود، اس سے تو وہ گھوڑا ہی اچھا ہے جسے اس کا مالک کھلائے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان بڑا ناشکرا ہے، اس سے تو وہ گھوڑا ہی اچھا ہے
جو دیکھ رہا جسے اس کے محسن نے کھلایا اور پلایا وہ اپنے مالک کی اپنے محسن کی ایسی مانتا ہے کہ دیکھ رہا ہے میدان میں گردنیں کٹ رہی ہیں اور جسم سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں اور بازو کٹ رہے ہیں اور ٹانگیں کٹ رہی ہیں اور جسم پہ زخم لگ رہے ہیں، لیکن یہ گھوڑا اپنے محسن کا ایسا وفادار ہے، وہ اسے آگے بلاتا ہے، یہ آگے جانے کے لیے تیار ہے، وہ تلواروں کی طرف بلاتا ہے، وہ وہاں جانے کے لیے تیار ہے، وہ کٹتے لاشوں کی طرف اسے لے کے جاتا ہے، یہ گھوڑا وہاں بھی جانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کہہ رہا ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان بڑا ناشکرا ہے، یہ کھاتا بھی اللہ کا ہے، پہنتا بھی اللہ کا ہے، اور سالہ سال سے ایسا کر رہا ہے لیکن پھر بھی اس کی ناشکری کر رہا، بلکہ زبان سے تو یوں کہتا ہے اوہو میرے پاس ہے ہی کیا۔ کبھی یہ سوچا میری نالائقی ہے لیکن پھر بھی اللہ دے رہا ہے۔ آپ اپنی نوکر کو چند دن وہ آپ کی دشمن کے مانے اور آپ کے دسترخوان پہ کھانا کھائے، آپ کان پکڑ کے نکال دیتے ہیں، ظالم کھاتا یہاں سے اور مانتا میری دشمن کی ہے، لیکن اللہ ہے میری زندگی کی 20 سال اور 30 سال اور 23 سال اور 50 سال تک اللہ کی کھا رہے ہیں، اور آنکھ پھر بھی حرام دیکھ رہی ہے، یہ زبان پھر غیبت بول رہی ہے، اور اس دل میں پھر بھی کینہ اور بغض اور حسد بھرا پڑا ہے، اور یہ جسم اس سے پھر بھی اللہ کی نافرمانی ہے، پھر بھی اللہ دے رہا ہے، لیکن اللہ کی یہ انگنت نعمتیں، لیکن ان نعمتوں کا احساس نہیں رہا، اس لیے آج زبانوں پہ شکر کوئی نہیں، دل کے اندر شکر کوئی نہیں، اور شکر کی حقیقت سے آج کا مسلمان محروم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو میری مقدس بار بہنوں، سارا اسلام 2 خانوں میں، اللہ کے حق میں انصاف اور مخلوق کے حق میں انصاف۔ اللہ کے حق میں انصاف یہ ہے اللہ کی نعمتوں میں اللہ کو راضی کیا جائے، اللہ کی نعمتوں میں اللہ کو راضی کیا جائے۔ زندگی اللہ کی نعمت ہے، نہ ناراض کرو اس میں۔ صحت اللہ کی نعمت ہے، صحت میں مت اللہ کی نافرمانی کرو۔ یہ حسن اور یہ جمال اور یہ آنکھوں کی چمک اور یہ زبان کی گویائی اور یہ کانوں کی سماعت اور اچھا کھانا اور پینا، اور یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، ان میں رہ کر اللہ کو نہ ناراض کرو، یہ بڑا ظلم ہوگا، تو اللہ کے حق میں انصاف یہ ہے اللہ کی نعمتوں میں اللہ کو راضی کیا جائے، وَأَنْ آمَلَ صَالِحًا تَرْضَى۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے غیر معمولی نعمتیں دی، پرندوں کی بولی بھی سمجھائی، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَى۔ جب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے چمٹی کی بول سمجھائے، وہ کہہ رہی تھی اپنی چمٹیوں سے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تم اس کے پاؤں تلے روندی جاؤ گی، اور ہم لا یشعرون، اسے پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر، چمٹی کا کیا منہ اور اس کے کیا بول، اللہ نے فضاؤں کے اندر اس بولوں کو اٹھایا اور کانوں تک پہنچایا، اس طرف پہنچایا نہیں، سمجھایا بھی، اور جب سمجھے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان مسکرانے لگے اور اللہ سے کہا رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى۔ پھر اب توفیق بھی دینا، تیری نعمتوں کا میں شکر بجا لاؤں، وہ کیسے؟ ان اعمل صالحا ترضى، کہ میں وہ کروں اب تو راضی ہو جائے۔ آج کا نادان انسان جتنا اللہ زیادہ دیتا ہے اتنا ہی اللہ سے دور ہو جاتا ہے، جتنا اللہ زیادہ کھلاتا ہے اتنا ہی اس کے اندر سرکشی بڑھتی ہے۔ پہلے اس میں غربت تھی لیکن حیا کی چادر تھی، اور اب فراوانی آئی، بیٹیوں کی حیا کی چادر رخصت ہو گئی، گھروں سے شرعی پردہ رخصت ہو گیا، اور گھروں کے اندر سے اللہ کے کلام کی آوازیں آنا بند ہو گئی، گھروں کے اندر اللہ کے کلام کے تذکرے ختم ہونے لگے۔ جو نعمتیں بڑھتی چلی گئیں، ان کے گھروں کے اندر سے
میرے مولا کی محبت کے آثار مٹتے چلے گئے، مولا کی وفاداری کے آثار اور اعمال مٹتے چلے گئے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، فرما اے اللہ اب وہ عمل کی توفیق نصیب فرما جس سے تو راضی ہو جائے۔ تو اسلام کا ایک پہلو یہ اللہ کے حق میں انصاف، اور میرے مقدس ماں بہنوں اسلام کا ایک دوسرا پہلو ہے مخلوق کے حق میں انصاف، مخلوق کے حق میں انصاف، مخلوق کے حق میں انصاف یہ میرے نبی کے اخلاق کا ادنا درجہ ہے، اخلاق کا ادنا درجہ انصاف کرنا، ورنہ پیارے نبی کے اخلاق اس سے بڑھ کر انصاف سے بڑھ کر احسان، ایثار، قربانی، یہ میرے نبی کے اخلاق کے اعلیٰ درجے، لیکن ادنا درجہ اخلاق کا انصاف کرنا ہے۔ ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا کہ یا رسول اللہ احب ان اکون اعدل الناس، احب ان اکون اعدل الناس، میں چاہتا ہوں میں سب سے بڑا انصاف پسند بن جاؤں۔ یہ شخص قاضی نہیں تھا، جج نہیں تھا، حاکم نہیں تھا، ایک عام سا آدمی تھا۔ میرے نبی نے انصاف کی ایسی تعبیر بتائی کہ ساتھ بہو کے ساتھ معاملہ کر کے سب سے بڑی انصاف پسند بن سکتی ہے، اور بہو ساس کے ساتھ معاملہ کر کے سب سے بڑی انصاف پسند بن سکتی ہے، شوہر بیوی کے ساتھ معاملہ کر کے سب سے بڑا انصاف پسند بن سکتا ہے، بیوی شوہر کے ساتھ معاملہ کر کے سب سے بڑی انصاف پسند بن سکتی ہے۔ آج تو ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والے دو بہن بھائی یہ بھی آپس میں انصاف نہیں کر رہے، اور ایک دسترخوان پہ پلنے والے یہ میاں بیوی یہ بھی اپنی زندگیوں میں ان کے اندر بھی انصاف نہیں رہا۔ ایک ماں کی اولاد وہ اپنے ماں کے حق میں انصاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج تو اولادیں بھی باپ کے حق میں انصاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے نبی نے سچ فرمایا ہے، نبی نے سچ فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا ان تلد الامۃ ربتها، ان تلد الامۃ ربتها۔ میرے نبی نے اس کی تعبیر اور تفسیر یہ بتائی کہ ان تلد الامۃ ربتها، کہ مائیں اپنے آقا کو جنے گی، مائیں اپنے آقا کو جنے گی، یعنی بیٹیاں بھی نافرمان ایسی پیدا ہوں گی جو ماؤں پہ حکم چلائیں گی، ماؤں پہ حکم چلیں گی۔ ہاں جب دل گندا ہو جائے اور انٹرنیٹ اندر کی غیرت چھین لے اور ان آنکھوں کی حیا چھین لے تو پھر ایسی اولاد کے دل کے اندر ماں باپ کی عظمت کا خانہ نہیں رہتا، ایسی اولاد کے دل و دماغ میں ماں باپ کی عظمت کا خانہ نہیں رہتا۔ عبداللہ ابن عمر کی خدمت میں ایک نوجوان آیا اور اس نے اپنی ماں کو کندھے پہ اٹھایا ہوا، کندھے پہ اٹھایا ہوا، کہا عبداللہ میں نے اپنی اماں کو طواف کرایا ہے اور اسی حال میں کرایا ہے، دیکھ رہا ہے میرا پسینہ اور دیکھ رہا ہے بیت اللہ کے ارد گرد کے سنگریزے، دیکھ رہا ہے سنگریزے، میرے پاؤں چھنی ہو گیا اور میرے کپڑے پسینہ سے گیلے ہو گئے، اور میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنے کندھے پہ رکھ کے طواف کرایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ تو عبداللہ کہنے لگے بیٹے اگر تو ساری زندگی بھی اس انداز میں ماں کی خدمت کر، ساری زندگی بھی خدمت کر، جب تیری اماں نے تجھے جنا تھا اور جو درد اٹھایا تھا، ایک درد ایسا ہے کہ ساری زندگی کی یہ خدمت بھی اس کا بدلہ نہیں ہو سکتی۔ عبداللہ بن عمر کی خدمت میں ایک نوجوان ہے، کہا میرا اماں اور ابا زندگی کے ایک بڑے موسم تک بسترے پہ پڑے رہے، کھلایا بھی میں نے، پلایا بھی میں نے، پہنایا بھی میں نے، ان کی گندگی بھی میں نے اٹھائی اور ان کے لیے کھانا اور پینا بھی میں نے مہیا کیا، اور میرے باپ رخصت ہو گئے، ماں کی خدمت اس کی سعادت آج بھی میری قسمت میں ہے، یہ سب کچھ میں کر رہا ہوں، پوچھنا یہ ہے کیا میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ تو عبداللہ کہنے لگے بیٹے تو یہ سب کچھ کر رہا ہے، بچپن میں تھے ماں باپ بھی تیرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے تھے، تو گندگی کرتا، تیری ماں صاف کر کے تجھے سینے سے لگاتی، نہ جانے کتنی راتیں تیری خاطر جاگ کے گزاری، تیری پریشانی اس کی پریشانی بن جاتی، تیری بے چینی ان کی بے چینی بن جاتی، تیری بیماری ان کی بیماری بن جاتی، تو بھی یہ سب کچھ کر رہا ہے، انہوں نے بھی یہ سب کچھ کیا، لیکن فرق ہے جب تو کر رہا تیرے لبوں پہ دعا ہے اللہ ماں کو اٹھا دے، جب وہ کر رہے تھے ان کے لبوں پہ دعا تھی اللہ بیٹے کی عمر کو دراز کر دے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا
أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللہ نے جہاں اپنا حق بتایا ہے ایک جملہ کہا، اور جب اما ابا کے بوڑھے ماں باپ کی بات آئی اللہ نے 7 جملے کہے. اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك 7 آداب بتائے. اما کے ساتھ یہ بھی کرنا، ابا کے ساتھ یہ بھی کرنا، یوں بھی خیال کرنا. یہ سب کچھ کہنے کے بعد آخر میں کہا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ ساری خدمت کرنے کے باوجود بھی تو اپنے اما ابا کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتا، بلکہ مولا کے سامنے جھولی پھیلا اور مولا سے کہے اللہ جیسے بچپن میں انہوں نے میرے پہ شفقت کی تو بھی ان کے ساتھ شفقت اور رحم کا معاملہ فرما دے. تو میری مقدس ماں اور بہنوں، سارا اسلام نام ہے انصاف کرنے کا. اللہ کے حق میں انصاف اور مخلوق کے حق میں انصاف. مخلوق کے حق میں انصاف کا نام اخلاق کا ادنا درجہ ہے. اخلاق کا ادنا درجہ انصاف. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ مسلمان ظالم ہے، انصاف نہیں کر رہا. بدقسمتی ہے، بدقسمتی ہے. نیکیاں بھی ہیں، نمازی بھی چل رہی ہے اور نفلیں بھی چل رہی ہیں، عمریں بھی چل رہی ہیں، لیکن اس کے اخلاق میں انصاف نہیں رہا. انصاف نہیں رہا، انصاف نہیں رہا. تو ایک شخص حضور کی خدمت میں کہ یا رسول احب ان اكون اعدل الناس، میں چاہتا ہوں سب سے بڑا انصاف پسند بن جاؤں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب للناس ما تحب لنفسك تكن اعدل الناس. جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کر لے، یہ انصاف ہوگا. اگر بہو ساس سے معاملہ کرنے سے پہلے سوچے جو میں کر رہی ہوں کوئی میرے ساتھ ایسا کرے. بہو کے ساتھ رویہ اپنانے سے پہلے سوچے اگر کوئی میرے ساتھ اپنائے. اور بیوی کی زبان کی تلخی سے پہلے سوچے جو شوہر کے ساتھ میں کر رہی ہوں اگر شوہر میرے ساتھ ایسا کرے. اور شوہر جو بے وفائی دکھا رہا اگر وہ سوچے کوئی میرے ساتھ ایسا کرے، اگر نہیں پسند کرتا پھر یہ رویہ دوسروں کے لیے مت اپنا ورنہ ظالم بنے گا. میرے نبی نے فرمایا جس کے پاس اخلاق کا یہ ادنا درجہ بھی نہیں ہے، انصاف کا ادنا درجہ، وہ مومن نہیں. لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، وہ مومن نہیں ہے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، وہ مومن نہیں ہے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، یہ انصاف کا ادنا درجہ ہے. انصاف کا کون چاہتا ہے کوئی میرے لیے دل میں کھوٹ رکھے؟ مت رکھو نا دوسروں کے لیے کھوٹ. کون چاہتا ہے میرے کوئی پیچھے غیبت کرے؟ مت کرو پھر اس کے پیچھے غیبت. کون چاہتا ہے میرے عیبوں کو دنیا میں پھیلائے جائیں؟ پھر مت پھیلاؤ دوسروں کے عیب. اگر پھیلاؤ گے ظالم بنو گے، ظالم. کون چاہتا ہے کوئی میرے لیے اپنے دل میں حسد کینہ رکھے، بغض رکھے؟ پھر اپنے دل کو مت گندا کرو ورنہ ظالم بنو گے. عبداللہ میرے نبی کا پیارا صحابی، وہ فرماتے ہیں حضور کی خدمت میں بیٹھے، اتنے ایک صحابی آئے حضرت سعد، اور ان کے داڑھی سے اب تک پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. بائیں ہاتھ میں ان کی جوتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ آنے والا شخص جنتی ہے. دیکھا سعد ہے، یہ خوش نصیبی کا قرا اور سعادت کا تاج سعد کے سر پہ ہے. دوسرے دن پھر اللہ کی شان سعد آئے. حضور نے فرمایا یہ شخص آنے والا جنتی ہے. پھر سعد نظر آئے. عبداللہ فرمانے لگے میں کھڑا ہوا، میں نے دامن پکڑا، میں نے کہا سعد رات کو اپنے پاس ٹھہرا لو، اپنے یہاں مہمان بنا لو. 1 دن ٹھہرے، 2 دن ٹھہرے، 3 دن ٹھہرے، اور 3 دنوں کے بعد عبداللہ کہنے لگے سعد سچ بتاؤں تجھے نصیب، تیرے بڑے نصیب ہے، تجھے اسی دھرتی پر اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت سنائی ہے. میں نے چاہا رات کی تنہائیوں میں اور رات کی تاریکی میں تیرے اعمال دیکھوں، تیری نیکیاں دیکھوں، تاکہ میں بھی وہ بھی اپنا کر اس سعادت کا مستحق بن جاؤں. لیکن سچ بتاؤں جو تو کر رہا ہے رات کی تاریکیوں میں اور زندگی کی تنہائیوں میں وہ میں بھی کر رہا ہوں، تیرا کوئی خاص عمل مجھے نظر نہیں آیا. عبداللہ فرمانے لگے سچ کہہ رہا ہوں، جو تو کر رہا میں بھی وہی کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ جانے لگے. ساتھ فرمانے لگے عبداللہ جو تو کر رہا میں بھی وہی کر رہا. عبداللہ جانے لگے.
استاد نے بلایا، کہا عبداللہ ایک بات ہے یار، ایک بات، جب رات سونے لگتا ہوں اپنے دل کا جائزہ لیتا ہوں، اس دل میں کسی کے لیے کھوٹ تو نہیں ہے، کسی کے لیے کینہ تو نہیں ہے، کسی کے لیے برا چاہنا تو نہیں ہے، اس دل کو سب کے لیے اللہ کی خاطر معاف کر کے سوتا ہوں۔ تو عبداللہ فرمانے لگے ہاں ہاں ھذا لا نطیق بہ، یہی تو وہ ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ نفل پڑھنا آسان ہے، تسبیح پڑھنا بھی آسان ہے، لیکن اس دل کو کینہ اور بغض اور حسد سے پاک کرنا بڑا مشکل ہے۔ ہاں ٹوٹ گئی امت، اب تو گھر گھر ٹوٹ گئے، خاندان ٹوٹ گئے، آپس کے بھائی بھی ٹوٹ گئے، بہن بھائی بھی ٹوٹ گئے، اور میاں بیوی بھی ٹوٹ گئے۔ کیوں؟ ان کی زندگیوں میں میرے نبی کے اخلاق نہیں رہے، میرے نبی کے اخلاق نہیں رہے۔ تو میری مقدس ماں بہنوں، اسلام کا ادنا اخلاق کا ادنا درجہ انصاف ہے۔ پھر پیارے نبی نے فرمایا اللہ نے اخلاق کی 70 خوبیاں اتاری ہیں، 70 خوبیاں، کسی کے اندر ایک بھی پائی جائے اللہ اس کے بدولت اسے جنت میں داخل کرے گا، ایک ہی پائی جائے۔ تو میرے نبی کا سچا عاشق، سچا جانثار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دوڑتے ہوئے آئے، کہا یا رسول اللہ آپ نے کیا کہا؟ کیا میرے اندر بھی کچھ 70 میں سے ہے؟ اس لیے کہ میری رات بھی آپ کے سامنے اور دن کا اجالا بھی آپ کے سامنے، خوشحالی کا موسم اور تنگدستی کا دور اپنی آنکھوں آپ کی آنکھوں کے سامنے، سفر بھی حضر بھی آپ کے سامنے ہے، میرے اندر بھی کچھ ہیں 70 میں سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق تیرے اندر تو 70 کی 70 ہے۔ لو وزن ایمان ابی بکر مع سائر امہ لرجح ایمان ابی بکر، ایک طرف ساری امت کا ایمان، ایک طرف صدیق کا ایمان، صدیق کا ایمان سب سے بھاری ہے۔ اکمل المؤمنین احسنکم خلقا، سب سے بڑھیا ایمان والا وہ جس کے اخلاق سب سے بڑھیا۔ احبکم الی احسنکم خلقا، تم میں میرا سب سے پیارا اور لاڈلا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے پیارے۔ اذکر شیء فی المیزان الخلق الحسن، میزان کی ترازو میں جو چیز سب سے بھاری ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوں گے۔ اور میرے نبی نے اخلاق کی عظمت بیان کر کے حد فرما دی، فرمایا کوئی زندگی کی ہر رات تہجد میں گزارے اور زندگی کا ہر دن روزے سے گزارے، کون کر سکتا ہے؟ لیکن کوئی ایسا کر لے جہاں وہ پہنچے گا اچھے اخلاق والا وہاں پہنچے گا۔ پھر پیارے نبی نے فرمایا 3 خوبیاں جس میں زندہ ہو جائیں اس میں سارے اخلاق زندہ ہو جائیں گے۔ فرمایا سل من قطعک، سل من قطعک واعف عن من ظلمک واعطی من حرمک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ لے، جو تیرے ساتھ زیادتی کرے تو اسے معاف کر دے، جو تیرا حق اور تیرا خیال نہ کرے تو اس کا حق بھی خیال کر لے۔ سچ کہہ رہا ہوں، ہزاروں نمازی مل جائیں گے، لاکھوں حاجی مل جائیں گے، عمرہ کرنے والے مل جائیں گے، تسبیح پڑھنے والے مل جائیں گے، نفل پڑھنے والے مل جائیں گے، لیکن میرے نبی کے ان اخلاق والا کوئی لاکھوں میں ایک ملے گا، کوئی ڈھونڈنے سے ملے گا اخلاق والا۔ اب تو ایسا لگتا ہے ہر ایک سانپ بن چکا ہے، بچھو بن چکا ہے، جب تک زبان کی کڑواہٹ نہ ہو اسے رات نہیں گزرتی اس کی، جب دوسروں کا دل چھنی نہ کیا جائے اس کا دن نہیں گزرتا، جب تک دوسروں کی غیبت کر کے اس کی عزت کو پامال نہ کیا جائے تو روٹی ہضم نہیں ہوتی، وہ محفل ہی نہیں بنتی جب تک کہ کسی کی برائی نہ کی جائے۔ کوئی کسی کا حق مار رہا، کوئی کسی کی عزت نفس مجروح کر رہا، ہر ایک کا رویہ اتنا تکلیف دہ ہے، رویہ اتنا تکلیف دہ ہے کہ آج گھروں کا سکون مٹ گیا ہے، یہ گھر گھر نہیں رہے، یہ کانٹوں کا ڈھیر بن چکے ہیں جس سے کانٹا چبھتا ہے، اب یہ آگ کی بھٹی بن چکی ہے جہاں تپش ہی تپش ہے، پھول ختم ہو گئے اخلاق کے، پھول خوشبو ختم ہو گئی اخلاق کی، جہاں گھروں میں سکون ملا کرتا تھا، محبتیں ہوا کرتی تھی، راحت ملا کرتی تھی، اب تو گھروں میں اخلاق نہیں رہے، اس لیے گھر کانٹوں کا ڈھیر بن چکا ہے، آگ کی بھٹی بن چکی ہے۔ دیکھو کاغذ یہ گوند سے جڑتا ہے، اور پتھر کے 2 ٹکڑے یہ پلستر سے جڑتے ہیں، اور لکڑی کے 2 ٹکڑے کیل سے جڑتے ہیں، اور انسانوں کے دل اچھے اخلاق سے جڑتے ہیں، انسانوں کے دل اچھے اخلاق۔ نماز پڑھنا آسان، روزے رکھنا، نفلی روزے رکھنا آسان،
تسمیہ پڑھنا آسان، تہجد پڑھنا آسان ہے، لیکن اللہ کے لیے کسی کو معاف کرنا بڑا مشکل ہے، کسی کے لیے جھک جانا اللہ کے لیے بڑا مشکل ہے، درگزر کر دینا یہ بڑا مشکل ہے، زبان کی کینچی کو روک لینا یہ بڑا مشکل ہے۔ آگ اگلتی ہے آج کی زبانیں، کینچی کی طرح کاٹتی ہیں آج کی زبانیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ زبان کو پکڑے بیٹھے، کیا ہوا؟ کہا یہی تو وہ ہے جس کی کاٹ آدمی کو جہنم میں پھینکتی ہے۔ تیروں کے زخم یہ بھر جایا کرتے ہیں، زبانوں پہ لگے زخم یہ نہیں بھرا کرتے۔ عزت نفس مجروح کرنا اتنا بڑا گناہ ہے، بیت اللہ کے ڈھانے سے بڑا گناہ ہے۔ آج کوئی ظالم بیت اللہ کو ڈھائے کتنا غصہ آئے گا، بڑا ظالم بیت اللہ کو ڈھا رہا۔ میرے نبی کہہ گئے اس دھرتی پہ مومن کی عظمت احترام بیت اللہ کی عظمت احترام سے زیادہ ہے، لیکن آج کیسی عزتوں کو پامال ہو کیا جاتا ہے اور کیسے گھروں کے اندر عزت نفس مجروح کی جاتی ہے، نہیں رہے اخلاق۔ میرے نبی تو اپنی رفیق حیات کے ساتھ زندگی ایسے گزارا کرتے تھے، قام رویدن ومشى رویدن، آہستہ سے اٹھتے کہیں رفیق حیات کی نیند خراب نہ ہو جائے، آہستہ سے دروازہ کھولتے، وفتح الباب رویدن، آہستہ سے کہیں نیند نہ خراب ہو جائے، آرام سے چلتے کہیں ان کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ اور آج جب تک نیند خراب نہ ہو اس کے تہجد نہیں ہوتے۔ یہ کون سے تہجد ہیں؟ یہ کون سی بزرگی ہے؟ قام رویدن وفتح رویدن ومشى رویدن، ایسی پھول بھری زندگی ہوا کرتی تھی، پھولوں بھری زندگی، ہر ایک کو دوسرے سے خوشبو ملا کرتی تھی۔ میری مقدس ماں بہنوں، بدقسمتی ہے اسلام کی تصویر زندگیوں میں نہیں رہی، اس لیے اسلام کا حصہ جس کے پاس جتنا آیا وہ مطمئن کہ میں مسلمان ہوں۔ چند نبی نے اندھے انہوں نے ہاتھی نہیں دیکھا تھا، ایک دن ہاتھی کا دیکھنے چلے گئے تو ایک کا ہاتھ اس کی سونڈ پہ پڑا، دوسرا کا ہاتھ اس کے بازو پہ پڑا، تیسرا کا اس کے دم پہ پڑا، چوتھے کا اس کے کان پہ پڑا۔ کسی نے پوچھا ہاتھی کیسا تھا؟ ایک نے کہا ربڑ کی طرح تھا، دوسرے سے پوچھا ہاتھی کیسا تھا؟ اس نے کہا پتے کی طرح تھا، تیسرے سے پوچھا ہاتھی کیسا تھا؟ کہا لمبی سی ایک چیز تھی، جس کا جہاں جہاں ہاتھ پڑا سمجھا اس ہاتھی یہی ہے۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ یہی ہو رہا ہے، بدقسمتی سے اسلام نہ صحیح پڑھا نہ سیکھا، نہیں معاشرے کے اندر اسلام کی صحیح تصویر دیکھی، جو جتنا آیا سمجھے سارا اسلام یہی ہے۔ کسی نے سمجھا صرف عبادت کا نام اسلام ہے، کسی نے سمجھا چند نمازوں کا نام اسلام ہے، کسی نے سمجھا صرف روز حج کا نام اسلام ہے، کسی نے سمجھا صرف اسکارف پہننے کا نام اسلام ہے۔ ہاں جس کے پاس جتنا آیا وہ مطمئن کہ سارا اسلام یہی ہے۔ اسلام تو بڑی خوبصورت زندگی ہے جس میں بڑی کشش ہے، بڑی کشش۔ مسلمان جہاں رہا کرتے تھے اس کی کشش ہوا کرتے تھی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پڑوس میں ایک یہودی گھر بیچنے لگا اور قیمت اپنے گھر کی مارکیٹ ریٹ سے دگنی لگا رہا۔ صاحب عبداللہ اس سے کسی نے کہا آپ کی مکان کی قیمت اتنی تو نہیں جتنی آپ لگا رہے ہیں۔ اس نے کہا میں بھی سمجھتا ہوں کہ میرے گھر کی قیمت اتنی نہیں، لیکن یہ آدھی قیمت میری زمین کی ہے اور آدھی قیمت عبداللہ بن مبارک کی ہے، ایسا پڑوسی تمہیں نہیں ملے گا۔ ایسے اخلاق ہوا کرتے تھے کہ پاس والوں کے گھر کی قیمت بڑھ جایا کرتے تھے، وہاں کے ریٹ بڑھ جایا کرتے تھے، ویلیو بڑھ جایا کرتی تھی۔ اور میرے بد اخلاقی کا تماشا دیکھا، دوسروں کو بھی کہہ جاتے ہیں یہاں پڑوس نہ بننا، اس سے نہ خریدنا، اس کے ہم ملازمت اختیار نہ کرنا، ادھر نہ رہنا۔ کیا اخلاق ہے! انہیں بھی مسلمان، آج کا مسلمان تو اسلام کا ایک حصہ وہ اللہ کے حق میں انصاف، اسلام کا دوسرا حصہ اللہ مخلوق کے حق میں انصاف، ادنا اخلاق انصاف۔ اور میرے نبی نے فرمایا اخلاق کی بنیاد 3 چیزیں، قل من قطعک،
جو توڑ رہا ہے تو جوڑ لے. اب تو پتھر اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا مزاج ہے. مولانا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہ میرا بھائی ہے، قدم قدم پہ میرے راستے پہ کانٹے ڈالتا ہے. اب میں نے بھی طے کر لیا، میں نے بھی کانٹے ڈالنے. کہا بیٹے تو بھی کانٹے ڈالے گا، وہ بھی کانٹے ڈال رہا ہے، دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی، کوئی کانٹے اٹھانے والا بھی تو ہو. سل من قطعک، جو توڑ رہا تو جوڑ لینا، تو اللہ کے لیے جوڑ. واعف عمن ظلمک، جو زیادتی کرا تو معاف کر دے. اگر ساس ماں بن کے نہیں دکھا رہی تو بہو بیٹی بن کے دکھا دے، اور بیٹی اگر بہو بیٹی بن کے نہیں دکھا رہی ساس ماں بن کے دکھا دے. لیکن کیا ہے، اب تو زبان کی تلخی کا جواب گالی ہے. واعف عمن ظلمک واعف من حرمک، جو تیرا خیال نہیں کر رہا تو خیال کر لو اس کا. میرے نبی نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے. کیا مطلب؟ دینے والے بنو، لینے والے نہ بنو. آج ہر شخص کہہ رہا ہے میرا حق میرا حق میرا حق، میرا حق میرا حق میرا حق. کوئی یہ نہیں کہتا میں نے کتنا حق ادا کیا ہے. ہر ایک کو شکایت ہے یہ میرا خیال نہیں کرتی، یہ بیٹا میرا خیال نہیں کرتا، یہ شوہر میرا خیال نہیں کرتا، یہ بیوی میرا خیال نہیں کرتی، یہ ساس میرا خیال نہیں کرتی. کوئی یہ بھی کہہ رہا میں نے بھی اس کا خیال رکھا ہے. جب تک امت کا مزاج تھا دینے کا تو سب کے حقوق ادا ہو رہے تھے. جب سے یہ مزاج بگڑا ہے لینے کا، کسی کا حق ادا نہیں ہو رہا، کسی کا حق ادا نہیں ہو رہا. واعف عمن ظلمک، جو زیادتی کر رہا تم معاف کر دو، اللہ کے لیے تم معاف کر دو. تو یہ اخلاق ہیں. اخلاق کے بغیر دین کوئی نہیں، اخلاق کے بغیر اسلام کوئی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع میں فرمایا صحابہ سے، جانتے ہو من المفلس، مفلس کون ہے؟ کہ یا رسول اللہ جس کے پاس درہم کوئی نہیں، دنانیر کوئی نہیں. فرمایا نا وہ مفلس نہیں ہے. مفلس وہ جو بڑی زکاتیں دے کے آیا، بڑے صدقات کر کے آیا، بڑے نفل پڑھ کے آیا، بڑی تسبیحات پڑھ کے آیا، بڑے نفلی کام کر کے آیا، لیکن تھا بڑا بد اخلاق. کسی کی زمین لی، کسی کی عزت نفس مجروح کی، کسی کی عزت خراب کی، کسی کے زبان سے دل چھننی کیا، کسی پہ ظلم اٹھایا. کہ اللہ کے دربار انصاف کا دربار ہے، وہاں انصاف. ہاں مالک یوم الدین وہ انصاف ہے، وہاں انصاف ہوگا. تو مظلوم لوگ اللہ کے دربار میں آئیں گے کہ اللہ یہ طاقتور تھا، یہ عہدے والا تھا، با اختیار تھا، میں اس سے حق نہیں لے سکا، لیکن آج مجھے اپنا حق چاہیے. اللہ فرمائیں گے ایسا کرو، ایسا اس کی نیکیاں ان مانگنے والوں کو دے دو. وہاں کرنسی بدل جائے گی، وہاں ریال نہیں رہے گا، وہاں درہم دنانیر روپیہ پاؤنڈ ڈالر نہیں رہیں گے، وہاں کی مارکیٹ کی کرنسی کچھ اور ہے. دے دو اسے اس کے اعمال نیک. جب اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی کچھ لوگ پھر بھی کہیں گے اے اللہ ہمارا حق تو اب بھی باقی ہے. اللہ فرمائیں گے ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دو. اور یوں یہ شخص جو بظاہر بڑی نیکیاں لے کے آتا، بڑا بڑا اخلاق تھا، بڑا ظالم تھا، زبان کی تلخی، دوسروں کا حق مارنا، یوں یہ دوسروں کے گناہوں کے بوجھ اٹھا کر جہنم میں جائے گا. میرے نبی فرمایا یہ ہے مفلس. میری مقدس ماں بہنوں، اگر فرائض اور واجبات ہی پورے ہو جائیں لیکن بد اخلاقی کا گناہ نہ ہو تو نجات مل جائے گی، نجات مل جائے گی. لیکن بڑے نفل پڑھ رہی، بڑے نیکیاں کر رہی، لیکن بد اخلاقی کا گناہ ہے تو خطرہ ہے راستہ رک جائے گا، راستہ رک جائے گا. تو اللہ رب العزت ہمیں پورے دین پہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ کے حق میں انصاف، مخلوق کے حق میں انصاف. میری مقدس ماں بہنوں، آپ دیار غیر میں ہیں، یہاں علماء کی صحبت بڑی مشکل ہے، یہاں دین کے حلقے بڑی مشکل سے ملتے ہیں، لیکن یہ گھرانہ اس لحاظ سے بڑا مبارک ہے، یہاں تعلیم کا حلقہ لگتا ہے، تعلیم کا حلقہ لگتا ہے. یہ تعلیم، یہ حدیث کی کتاب جو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے لکھی، ہمارے اکابر میں اللہ نے شیخ کو
حدیث میں عجیب جسے مہارت نصیب فرمائی تھی. حضرت شیخ کی عربی میں کتابیں بھی غیر معمولی ہیں. عرب بھی دیکھ کے دھنگ رہ جاتے ہیں شیخ کی کتابیں جو عربی میں شیخ نے لکھی. لیکن حضرت کی یہ فضائل اعمال کی کتابت حضرت کی خاص کرامت ہے، خاص کرامت. اور حضرت کی ایک اللہ کی قبولیت کی علامت ہے کہ دنیا میں قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب سب سے زیادہ پڑھی جا رہی تو یہ فضائل اعمال جو حضرت کی حدیث کی کتاب ہے. حضرت نے ایسا آسان انداز میں لکھا کہ ہر آدمی اسے آسانی سے ماحول میں پڑھ کر اپنے اندر نیکیوں کا شوق پیدا کر سکتا ہے، شوق پیدا کر سکتا ہے. بعض نادان لوگ کہتے ہیں یہ قرآن نہیں پڑھتے، یہ تو فلاں بخاری نہیں پڑھتے. ہاں، سچی بات یہ ہے کہ حدیث قرآن کی تفسیر کا نام ہے. حدیث قرآن کی تفسیر کا نام ہے. قرآن جو کہتا ہے حدیث اس کی وضاحت کرتا ہے. میرے نبی کے بول قرآن کی تفسیر ہے. لیکن چونکہ یہ آسان لفظوں میں ہے اور آدمی غلط فہمیوں سے بچ جاتا ہے، فتنوں سے بچ جاتا ہے، اس لیے حضرات علماء نے یہ ایک عام آدمی کے لیے ایک نصاب مقرر کیا کہ مسلمان جہاں بھی ہوں اس کی تعلیم کر لیا کریں. اور حضرت کو اللہ نے ایسی قبولیت دی کہ مشرق مغرب شمال جنوب کو الحمدللہ اس کتاب کو قبولیت نصیب ملی ہے. تو آپ حضرات اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ یہاں کی اس تعلیم کا حلقہ لگتا ہے. خود بھی اور دیگر خواتین کو بھی اس کے اندر بلایا جائے اور اس کے اندر شرکت کی جائے. پھر حضرات اکابر علماء کی جو معتبر کتابیں ہیں وہ بھی اپنے گھروں میں رکھی جائیں اور بچوں کے سامنے حیات صحابہ ان کے واقعات پڑھے جائیں اور ان کے سامنے حیات صحابہ کی کتاب پڑھ کر صحابہ کے واقعات سنائے جائیں تاکہ ان کے اندر وہ ایمان کی آبیاری رہے اور ایمان کا جذبہ رہے. ایک تو کوشش فرمائیں اپنے گھروں کے اندر کوشش فرمائیں کہ قرآن کی تلاوت کا ناغہ نہ ہو ہر روز اس گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہو، آدھا پارہ ایک پاؤ جتنا بھی ہو سکے. اور ساتھ ساتھ اس بات کا اہتمام ہو کہ کوئی نہ کوئی کتاب گھر کے اندر 10 منٹ 15 منٹ بیٹھ کر پڑھی جائے. اور خصوصاً بچوں کی تربیت میں صحابہ کے واقعات بڑے مؤثر ہیں، وہ پڑھ کر سنائے جائیں. پھر جہاں آپ کا یہ حلقہ لگتا ہے اور دین کی باتیں ہوتی ہیں اس کے اندر اپنے آپ کو جوڑا جائے. اللہ کی ذات امید ہے پھر آہستہ آہستہ اللہ میں پوری اسلامی اور ایمانی زندگی نصیب فرمائیں گے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کے توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے اللہ جو کچھ کہا سنا عمل کے توفیق نصیب فرما، ایمان والی سکون والی چین والی راحت والی زندگی نصیب فرما. مولا اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، گناہوں سے پاک زندگیاں نصیب فرما. اللہ تمام حاضرین حاضرات کی جائز حاجات کو پورا فرما، سبھی کی مشکلات کو آسان فرما، سبھی کی پریشانیوں کو ختم فرما. مولا اپنی پسند کی زندگی نصیب فرما، اپنی پسند کی موت نصیب فرما، اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرما. مولا کریم اپنی رحمت سے اپنے کرم سے ہمیں اپنے گھروں کا ماحول 100% دین کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب فرما. اپنے بچوں کی تربیت صحیح نہج پہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. مولا ہماری زندگیاں، ہماری صلاحیتیں، ہماری قوتیں، ہمارے بچے مولا سبھی کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، اپنے دین کے لیے قبول فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.